اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کا کہتے ہیں کہ ساتھ میں محمد سہیل رضا امجدی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ARYQ TV کی ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و سامعین، خواب کے حوالے سے ایک عجیب و غریب واقعہ عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی کالز لیں گے اور پھر آخری سیگمنٹ میں انشاءاللہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کی تعبیرات عرض کی جائیں گی۔ ایک عورت ہے، وہ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دیکھا کہ امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کھانا کھا رہے ہیں، اور امام محمد ابن سیرین ائمہ معبرین میں سے ایک بہت بڑے خوابوں کی تعبیر کے علم تعبیر و رؤیا کے امام ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے آپ کو خواب بیان کرنا تھا، لیکن آپ کھانا کھا لیجیے، پھر اس کے بعد میں اپنا خواب بیان کروں گی۔ تو آپ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا عورت سے کہ کیا خواب بیان کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ چاند ثریا میں داخل ہو گیا اور پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی کہ جا اپنا یہ خواب محمد ابن سیرین کو سنا کر آ۔ ناظرین و سامعین، امام محمد ابن سیرین ایک دم جو ہے وہ تعجب میں آئے اور فرمایا کہ دوبارہ خواب بیان کر، کیا خواب دیکھا؟ ناظرین و سامعین، اس خاتون نے وہ خواب دہرایا تو امام محمد ابن سیرین کا چہرہ زرد ہو گیا اور پیٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ کی بہن نے کہا، ہمشیرہ نے کہا کہ محمد ابن سیرین سے کہ کیا ہوا، خیریت ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس خاتون نے جو خواب بیان کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 7واں دن میرا قبر میں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، اب ظاہر ہے کہ اس خاتون نے خواب دیکھا، اس سے پیچھے سے آواز آئی کہ جاؤ اپنا یہ خواب محمد ابن سیرین سے بیان کرو۔ اس نے آ کر بیان کیا، آپ سمجھ گئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا کہ 7ویں روز امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مزار اقدس میں دفنایا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے ناظرین ان کی، کہ ایک تو علم تعبیر و رؤیا کے ایک ایکسپرٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ولی بھی ہیں۔ جب ایسا ہوتا نا، اذان کی آواز آتی، آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا اور آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور ہم آپ کی کالز لیں گے۔ اسکرین پر اس وقت نمبرز ڈسپلے ہو رہے ہوں گے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے سے ہو، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام ذرا سا اونچی آواز میں بات کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ میرا نام عائشہ ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی عائشہ بہن فرمائیے۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عمرہ کے لیے جاتی ہوں اور میں اپنی دوست کے ساتھ گلے مل رہی ہوتی ہوں، بہت خوشی کے ساتھ ہے، اور میں اتنی خوش ہوتی ہوں کہ میں خوشی سے رو بھی رہی ہوتی ہوں، اور میں ایئرپورٹ ہوتی ہوں۔ کہاں پر ہوتی ہیں؟ تو وہاں میں نے پرانے جوتے دیکھے ہیں، لیکن بالکل آپ کہاں پر ہوتی ہیں؟ کہاں پر ہوتی ہیں؟ ایئرپورٹ پر ہوتی ہوں، ایئرپورٹ پر۔
تو وہاں میرے جوتے گم نہیں ہوتے لیکن کہیں پاس ہی پڑے ہوتے ہیں, صرف مجھے نظر نہیں آ رہے ہوتے. پھر اچانک مل جاتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے جوتے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, پھٹے ہوئے نہیں ہیں, لیکن ان میں چھوٹا سا سوراخ ہوا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ یہ پھر بھی میرے جوتے بالکل نئے, میں پہن لیتی ہوں. اچھا یہ بتائیں, پہن لیتی ہوں, اور یہ میرا استخارہ کا خواب تھا. آپ نے استخارہ کس چیز میں کیا تھا؟ جی میں نے اپنی شادی کے لیے کیا تھا. کوئی رشتہ آیا ہوا ہے؟ جی چاچو کے بیٹے کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اچھا اس میں یہ بتائیں کہ تھوڑا سا آپ تذبذب میں ہیں؟ آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک, نہیں آپ تھوڑا سا تذبذب میں اس رشتے کے معاملے میں؟ جی آپ تھوڑا سا پریشان ہیں اس رشتے کے معاملے میں, جی تذبذب بہت میں ہیں؟ زیادہ. جی ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کراچی سے زوبیہ بول رہی ہوں. زوبیہ, جی فرمائیے. ہیلو, جی فرمائیں فرمائیں. جی میری زوبیہ بول رہی جی وہ ہو گیا, آپ فرمائیں, خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے دروازے سے جیسے نکلتے ہیں نا, وہاں دو خواتین کھڑی ہوئی ہیں, سر سے پیر تک انہوں نے سفید چکن کی چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور منہ چھپایا ہوا ہے, اپنے سے نقاب لگائی ہوئی ہے. ایک یہ خواب تھا میرا, اور ایک خواب یہ ہے کہ تمام رنگ کے جو ہے نا پھول گلاب کے دیکھے ہیں, اس میں پنک ہے, ریڈ ہے, یلو ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کچھ پریشان تو نہیں ہیں؟ وہ تو اکثر و بیشتر رہتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کہاں سے؟ جی میں محمد شاکر بات کر رہا ہوں. ناظرین مسام جی فرمائیں. محمد شاکر بات کر رہا ہوں. نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. نلی شمالی سے محمد شاکر بات کر رہا ہوں. مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. ناظرین مسامعین انشاءاللہ ہم ان کی کالز دوبارہ لے لیں گے. ہمیں جانا ہے بریک کی جانب, تو کہیں جائیے گا مت, ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کالرز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شادیہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی فرمائیے. جی میرے 3 خواب ہیں. میرے شوہر نے رات کو دیکھا خواب میں آواز کٹ رہی ہے. جی کٹ رہی ہے, لیکن اب کیا کریں, تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں. میرے شوہر نے خواب میں دیکھا ہے رات کو نا بچھو دیکھا ہے, اس کے نا اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور میں دیکھ کے گھبرا جاتی ہوں نا, تو وہ گھبراتے نہیں ہیں, وہ آسانی سے نا اس کو اتار دیتے ہیں. آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرے شوہر جاب ہے. ٹھیک ہے. کچھ پریشان ہے؟ اور دوسرا خواب میں کچھ پریشان ہے؟ دوسرا خواب میں آپ کے شوہر پریشان ہیں کچھ؟ نہیں اتنے پریشان نہیں, بس بچے نہیں ہیں, بس اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی ٹھیک ہے. دوسرا خواب, الحمدللہ ویسے نہیں. دوسرا خواب بیان کریں. جی دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے کہ نا ایک نا فوت ہو گئی میری نا امی کی دوست تھی, اور وہ مجھے نا بہت اچھی حالت میں ہوتی ہے, بہت اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, میک اپ کیا ہوتا ہے, اور نا میرے پاس آ کے بیٹھ کے نا تھوڑی سی غم ہوتی ہے. آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہے, بہت ٹھیک ہے پیارے کپڑے اس نے پہنے ٹھیک ہوتے ہے ہیں, ٹھیک ہے سفید کپڑے اور ٹھیک ہے. آگے زیور, بہت آگے پیاری لگ رہی ہوتی ہے. اور بس اتنا ہی مجھے دیکھا. تھوڑی سی غمگین ہوتی ہے, اور مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ نا قیاف اور کیا کہتی ہیں؟ قیاف اور کاف پڑھا کرو. قیاف اور کاف کاف پڑھا کرو, بالکل یعنی کہ چھپ کے کہتی ہے, کوئی اور سن نہ لے, اور بہت اچھی حالت میں ہوتی ہے, تھوڑی سی غمگین ہوتی ہے ویسے. مطلب آپ کاف پڑھا کرو. قیاف اور کاف. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تیسرا خواب میرا جی یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ مالٹے ہیں, اور نا کوئی دیتا ہے جیسے نیاز کے طور پہ نا, ایک میری رشتے دار ہے, وہ کہتی ہے کہ 20 مالٹے لیے ہیں, اور اللہ کے نام پہ وہ دے رہے تھے اور لے لیتی, تو میں آ کے چپ کرتی ہوں. اور میری نا دیورانی میری ساس کو دے رہی ہوتی ہے وہی مالٹے, میرے مالٹے میری ساس کو دے رہی ہوتی ہے. میرے اچھا بچے نہیں ہیں. اچھا دیورانی صاحب کی بنتی ہے؟ جی آپ کی دیورانی سے انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے؟ الحمدللہ. جی
جی جی الحمدللہ اچھی ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی صوبیہ بات کر رہی ہوں رحیم یار سے. کہاں سے؟ رحیم یار سے. جی فرمائیں. جی میرا خواب ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے گھر میں کھڑی ہوتی ہوں اور مجھے وہاں پہ پوری بستی نظر آ رہی ہوتی ہے. کیا نظر آ رہی ہوتی ہے؟ پوری مطلب گاؤں میں رہتی ہوں نا، پوری بستی نظر آ رہی ہے، میں گھر پہ کھڑی ہوتی ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بستی. دستی کیا ہوتا ہے؟ بستی مطلب ولیج میں رہتی ہوں نا، پورے گھر نظر آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں نا، اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اونچائی پہ مجھے ہوں. سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. اگر کنٹرول روم والے سمجھ رہے ہیں تو مجھے بتا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں واقعہ سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ واقعہ سے بات کر رہی جی ہوں. فرمائیں. جی واقعہ سے بات کر جی رہی ہوں. بولیں. جی میں آپ کو اپنا خواب بیان کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے جی اکثر فجر کی نماز سے پہلے خواب آتا ہے، 2-3 مرتبہ آ چکے کیا کہ ایک کھلا میدان ہوتا ہے، میں اس میں جا رہی ہوتی ہوں نا، تو ارد گرد آپ کیا کرتی ہیں سب درخت لگے ہوتے ہیں. کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ کھلے آپ میدان میں جا رہی ہوتی ہوں اور ارد گرد سب قسم کے درخت لگے ہوتے ہیں فروٹوں کے، پھلوں آپ کے. کہاں جا رہی ہوتی ہیں؟ ایک کھلا سا میدان ہوتا ہے. کھلے سے میدان میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے آگے بولیں. جی اور اس میں مختلف قسم کے پھل لگے ہوتے ہیں اور میں وہ پھل توڑ کے خود بھی کھا رہی ہوتی ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کے جا رہی ہوتی ہوں، میں گھر والوں سے لے کے جاؤں. صحیح ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. اچھا ٹی وی کی آواز بند ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی بولیں. کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ ہیلو. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ السلام علیکم. امبر بول رہی السلام لاہور سے. ورحمۃ اللہ. جی بولیں. بہت زیادہ گائیاں دیکھی ہیں برون رنگ کی، میں گائیوں کے پاس کھڑی ہوں. اور دوسرا ہے کیا نام، ٹھیک ہے. ایک دعا مانگ رہی میں دعا مانگ رہی، میری مدر بھی میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک لڑکی کہہ رہی اپنا نام لکھ دو اس پہ کاغذ پہ. صحیح ہے. ہاں امبر بھی میں اپنا نام لکھ رہی ہوں. اچھا یہ بات یہ خواب کب دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کافی دن ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا مہینہ ہو گیا. اچھا آپ میرڈ ہیں؟ نہیں ٹھیک ہے چلے میرڈ صحیح. نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی نہیں ہوئی شادی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. پہلے میں نے خواب سے. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. پہلے میں نے خواب. میری بہن آپ بیان کریں نا، میں سلام کر رہا ہوں آپ جواب نہیں دے رہی. جی پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، اس میں نا مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو دفنانا ہے، جی قبر میں دفنانا ہے. جی اور میں کہتی ہوں میں ابھی زندہ ہوں، میں ایسے نہیں مجھے دفنا سکتے، مجھے آپ ایسے نہیں دفنا سکتے. لیکن میں اتنی پریشان ہوتی ہوں، رو رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے میں اور عرض تھوڑی کرتا ہوں. دیر بعد مجھے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں کراچی سے. جی فرمائیے. جی میں تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو سب سے بڑا بیٹا جو میرا فوت ہو چکا ہے نا 2016 میں، اس کا انتقال ہوا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا خواب میں. اس کے بعد میرے 2 بچوں کا، پہلے بھی 3 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے. تو میں اس کو چھوڑ کے جاتی ہوں ایک جگہ پہ. بڑے تو بیٹے وہ کو؟ مجھے جی بڑے بیٹے کو، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہیں ساتھ میں نا 2. تو میں کہتی ہوں میں آتی ہوں ابھی. تو میں آگے جاتی ہوں نا، تو وہاں پہ ایک شخص ملتا ہے مجھے، تو وہ بہت جان پہچان کا تھا. تو میں اس کو بات کرنے لگتی ہوں. پھر میں وہاں سے کھجوریں بہت ساری اٹھا کے نا کھاتی ہوں. اور پھر میں آگے آتی ہوں نا، تو وہ میں اس کو آواز دیتی ہوں، تو وہ رش میں سے نا نکل کے جا رہا ہے. اپنے 2 بہن بھائی ہیں اس کے ساتھ، کون نہیں چھوٹے بچے ہیں، انہیں لے کے وہ چلا گیا. اور مجھ سے ایسا ہے جیسے خفا سے ہے. میرے ساتھ. یہ اچانک انتقال ہوا تھا اس کا؟ جی اس کو گولی لگی تھی 2016 میں. چلیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ٹھیک ہے میں عرض جی کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ارشد بول رہا ہوں سر. جی فرمائیے. بھائی میں پانی دیکھتا ہوں
دریا کا بہت. وہ پانی صاف ہوتا ہے گدلا ہوتا ہے؟ جی پانی صاف ہوتا ہے گدلا ہوتا ہے؟ پہلے ایک دن میں ویسے گندا پانی, بہت گندا پانی, اور 2 دن تک میں ویسے صاف پانی دریا میں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں کاموبی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مجھے خواب آئی ہے, میری نند نا بہت ہو چکی ہے, تو وہ نا خواب میں آئی ہے, اس نے ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی ہے. کیا پکڑی ہوئی ہے؟ کیا پکڑی ہوئی ہے؟ جی پرچی پکڑی ہوئی ہے, کوئی کاغذ کا ٹکڑا پکڑا ہے تو وہ رو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا خواب یہ ہے کہ میں جی بولے. دوسرا خواب یہ ہے کہ اسی خواب میں نے نا شاید اسی رات ہی خواب آیا ہے کہ میں نا اپنی ٹانگوں پہ نا تھپڑ مار رہی ہوں. اچھا آپ کے بچے ہیں؟ آپ کے بچے ہیں؟ جی بچے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ بچوں کی طرف سے پریشان رہتی ہیں؟ ہاں جی پریشانیاں تو مجھے بہت ہے, ٹینشنیں بہت ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی لاہور سے بول رہی ہوں. جی فرمائیں. جی مفتی صاحب, میں اور میرے شوہر نا 2 چارپائیوں پہ سوئے ہوئے ہیں, اور درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں پہ پانی ہے, اس طرح جس طرح پانی سیلاب سے آ جاتا ہے. تو وہ باہر سوئے ہوئے صحن میں اندر سوئی ہوئی تھی, تو وہ نا ڈر رہے تھے اور بہک رہے تھے. تو پھر میں نے اسے جا کے جگایا, تو انہوں نے کہا کہ نا جیسے زمین میں سے نا اس پانی کے اندر سے عجیب عجیب سی بلائیں تھی جو نکل کے آپ کی چارپائی پہ بھی بیٹھ رہی تھی اور مجھے چپٹ رہی تھی. ان کو وہ چپٹ رہی تھی تو وہ اپنے آپ سے اتار رہے تھے اور بہک رہے تھے, ڈر رہے تھے بری طرح. پھر میں نے ان کو جگا یہ بتائیں میری بہن کہ کیا حقیقت میں کچھ اس طرح ڈر خوف ہوتا ہے؟ نہیں, ویسے اکثر نا کبھی کبھار وہ خواب میں ڈرتے ہیں تو پھر میں ان کو اٹھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی بیٹ کہاں سے؟ جی میں شانزہ بات کر رہی ہوں مانسیرا سے. جی فرمائیے. جی میں نے کچھ دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری منگنی ہوئی ہے نا, 3 منتھ ہوئے. تو خواب میں نے اپنے فیونسے کو آپ کی ممی کو کیا ہوا؟ میری منگنی ہوئی ہے. اچھا منگنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے, تو وہ میرا فیونسے ہمارے گھر آیا ہوا ہوتا ہے نا, اور وہ میرے ہاتھ پہ مرہم پٹی لگاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ایک خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں بازار میں جاتی ہوں, بہت ساری پرفیومز ہوتی ہیں اور اتنی پیاری پیاری ان کی خوشبو ہوتی ہے, وہ میں لگاتی ہوں. ایک اس کی تعبیر پوچھنی ہے. اچھا بازار میں پرفیوم ہے وہ آپ لگاتی ہیں؟ جی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, ہر قسم کی پرفیومز ہوتی ہیں جو میں نے لائف میں کبھی نہیں دیکھی. میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں محمد پور سے بات کر رہی ہوں. محمد پور سے بات کر رہی ہیں. جی فرمائیے. میں دیکھتی ہوں کہ میں کسی کے گھر گئی ہوں اور میرے بارے میں کچھ لگاتے ہیں. نہیں, تھوڑا سا صاف انداز میں بات کیجئے, تاکہ ہم صحیح سمجھے. کسی کے گھر پر گئی ہیں, پھر کیا ہوا؟ وہ میرے بالوں میں کچھ لگاتی ہیں جس سے میرے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں, بہت نرم ملائم ہو جاتے ہیں. اچھا آپ بالوں کے معاملات میں کچھ پریشان رہتی ہیں؟ نہیں اتنا زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب بھی ہے. دوسرا خواب بیان کریں. میں دیکھتی ہوں کہ میری بھابھی میرے بال بناتی ہیں. کیا دوبارہ کہیں دوسرا خواب کیا دیکھا؟ میری بھابھی میرے بال بناتے ہیں ایک طرف سے. آپ کی بھابھی آپ کے بال بناتی ہیں؟ جی, تو ایک طرف سے بناتے ہیں, وہ بہت پیارے لگ رہے تھے. ٹھیک ہے. دوسری طرف سے بھی بنا دیں. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اچھا ناظرین و سامعین, انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب, تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین, چلتے ہیں کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں محمد شاکر بات کر رہا ہوں محمد گاؤں سے. تو شاکر صاحب آپ نے خواب تو بیان کر دیا نا اپنا؟ جی آپ نے تو خواب بیان کر دیا تھا نا. ایک اور خواب ہے سر. تو آپ اسی وقت بیان کر دیتے حضرت. جی وہ اتنی تکلیف کی آپ نے. جی فرمائیں.
جی میرے بھائی نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے پاس گاڑیاں ہیں اور بہت امیر کبیر ہے. کیا ہے اس کے پاس گاڑیاں ہیں؟ جی جی گاڑیاں ٹھیک ہے. انہوں نے خواب میں گاڑیاں دیکھی ہیں اور آفیسر ہے وہ. آفس پر ہے؟ جی ٹھیک ہے. کام کیا کرتے ہیں وہ؟ جی چھوٹا بھائی ہے. چھوٹا بھائی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں تو نابینا ہوں بچہ. میرا نام محمد شاکر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں میں نا آپ کا پروگرام ساتھ. جی 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 ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. رمضان میں بھی آتے ہیں وسیم بدامی بھائی کے پروگرام میں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. چلتے ہیں، اب مزید خوابوں کی گنجائش نہیں ہے ورنہ تعبیرات رہ جائیں گی. تو عائشہ بہن نے یہ پوچھا پنڈی سے کہ عمرہ کرنے جاتی ہیں، اپنے ایک دوست اپنی ایک فرینڈ سے جو ہے وہ ملاقات کر رہی ہیں، معانقہ کر رہی ہیں اور آنسو نکل رہے ہیں. پھر ایئرپورٹ پر جو ہے وہ جوتے ان کے نہیں ہوتے، گم نہیں ہوتے لیکن کہیں ہوتے ہیں، پھر مل جاتے ہیں، لیکن چھوٹا سا اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ بڑا پیارا خواب ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی ان کی، کیونکہ آنسو نا یہ خوشی کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ان کی بڑی حاجت یا کوئی دعا یہ کر رہی ہیں، انشاءاللہ وہ پوری ہوگی اور دعا مقبول ہوگی. اچھا، انہوں نے بتایا کہ جوتے کے حوالے سے نا، انہوں نے بتایا کہ میں کسی استخارہ کر رہی ہوں رشتے کے بارے میں. دیکھیں، رشتہ صحیح ہے لیکن چھوٹا سا سوراخ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ پریشانیاں ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیونکہ اگر چپل میں یا جوتے میں سوراخ ہو جائے تو چلنا پھرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. تو زندگی میں تھوڑی سی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں اس خواب میں. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. میں نے آپ کو بتا دیا، باقی آپ کی مرضی ہے کہ رشتے کے حوالے سے آپ کے بڑے کیا فیصلہ کرتے ہیں. کراچی سے جو ہے وہ زوبیہ نے پوچھا، دروازے کے باہر دو خواتین ہیں، سفید چکن کی چادریں جو ہے وہ پہنی ہوئی ہیں، اوڑھی ہوئی ہیں، منہ چھپایا ہوا ہے. پھر دوسرا خواب دیکھتی ہیں کہ تمام رنگ کے پھول ہیں اور اس میں ریڈ کلر بھی ہے اور ہر کلر ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ کیا. دیکھیں، پہلا جو خواب ہے اس کا تو اس کی کوئی تعبیر نہیں بن رہی. اس میں تھوڑا سا یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ کے دماغ میں خیالات کا ہجوم رہتا ہے. آپ جب خیالات کا ہجوم ہوتا ہے نا تو بندے کی سوچیں تھوڑا سا نگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہیں. تھوڑا سا اس طرف اشارہ ہو رہا ہے. دوسرا جو خواب دیکھا تو میں یہ کہوں گا دونوں کو لنک کرتے ہوئے کہ آپ تھوڑا سا خیالات سے، سوچوں سے باہر آئیں تو آپ کی زندگی انشاءاللہ مستقبل میں جو پھول ہے نا، آپ کی زندگی میں امن و سلامتی ہے اور خوشیاں انشاءاللہ. محمد شاکر صاحب نے یہ پوچھا نلی سے کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا کہ روٹی کھا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ رزق حلال کھا رہی ہیں. خواب میں اگر اس طرح دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ رزق حلال میں اضافہ ہوگا. انہی محمد شاکر صاحب نے یہ دیکھا کہ ان کے بھائی نے دیکھا، جو کہ چھوٹے ہیں، کہ ان کے پاس کاریں ہیں اور آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آفس میں موجود ہیں، حالانکہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ چھوٹے ہیں نا، ظاہر ہے کہ چھوٹے بچوں کا جو خواب ہوتا ہے اگر وہ دیکھیں تو بعض اوقات ان کے بڑوں پر وہ منطبق ہوتا ہے. تو گھر میں جو بھی کسی فیلڈ سے وابستہ ہیں، جو گھر کے سربراہ ہیں، کام کر رہے ہیں، تو رزق کے اضافے کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے. بہن نے کہا کہ عمرے پر بھائی کے ساتھ جاتی ہیں، مکہ شریف بھی جاتی ہیں، مدینہ منورہ بھی جاتی ہیں، واپس آتی ہیں تو گھر کے صحن میں جو ہے وہ گلاب کے پودے ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ توڑ کر میں میرے پاس زلف مبارک ہے، یعنی منہ مبارک ہے، تو میں ان کے پاس رکھ سکوں. دیکھیں، عمرے پر جانا، مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کی وہاں پر حاضری ہے یا انشاءاللہ کوئی بڑی حاجت، کوئی دعا جو اب مدتوں سے کر رہی ہیں وہ پوری ہوگی. اور دوسرا یہ کہ پودے توڑ کر آپ کی، یعنی پھول توڑ کر میں زلف مبارک کو سنواروں، یعنی زلف مبارک کے ساتھ رکھوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے اور آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی اتباع کی طرف آئیں، ان کی سیرت طیبہ کی طرف آئیں. اور آپ خاتون ہیں تو خاص طور پر میں عرض کروں گا
کہ آپ علیہ السلام کی جو ناظرین آپ کی جو صاحبزادیاں ہیں تو ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں اور اہل بیت اطہار کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی سیرت کو پڑھیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو شریعت مطالعہ کے قریب کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد بہن شازیہ نے پوچھا سرگودا سے کہ ان کے شوہر نے دیکھا خواب کے بچھو ان کے اوپر ہے، یہ ڈر جاتی ہیں لیکن وہ آسانی سے اس کو اتار دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، تعبیر یہ بنتی ہے کہ جس فیلڈ میں ہے وہاں پر کوئی دشمن ہے، لیکن انشاءاللہ اور دشمن بھی چھپا ہوا دشمن ہے، کیونکہ بچھو ڈنک مارتا ہے نا، تو اچانک مارتا ہے، تو چھپا ہوا دشمن ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ والدہ کی ایک مرحومہ دوست ہیں، ان کو بہت اچھی حالت میں دیکھا، ان کے پاس تھوڑی سی یعنی بیٹھتی ہیں اور تھوڑی سی غمگین ہیں، ان سے کہتی ہیں قیاف اور کاف پڑھا کرو۔ اب بات یہ کہ قیاف اور کاف تو کچھ ایسی کوئی اس طرف اشارہ نہیں ہے، تو جب خواب میں اس طرح ہو کہ جس میں کوئی یعنی ایسے الفاظ استعمال ہوں کہ جو الفاظ بظاہر سمجھ نہ آ رہے ہوں، تو اس کو منطبق کرتے ہیں کسی اور چیز پر۔ تو ہم کس چیز پر منطبق کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ تھوڑا سا بے اولاد ہیں تو اس معاملے میں آپ کو پریشانی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا شریعت مطالعہ سے جڑے، اپنے آپ کو قرآن کریم سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے ذکر سے جوڑیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ آپ بھی، آپ کے ہسبینڈ بھی فجر، عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں، ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو صاحب اولاد فرمائے گا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ مالٹا کوئی دیتا ہے نیاز کے طور پر، ان کی رشتہ دار کہتی ہیں کہ تم اور لے لیتی ہیں، تم نے صرف 20 لیے ہیں، ان کی دیورانی ان کی ساس کو دے رہی ہوتی ہے۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے۔ دیکھیں آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوتے تو خواب کی تعبیر کچھ اور بنتی، لیکن یہاں پر آپس میں ریلیشن اچھا ہے تو یہ خواب ماشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور اس میں آپ کی خوشیوں کی طرف، رزق کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے۔ اور رزق میں یاد رکھیں غذائیں بھی آتی ہیں، کھانا پینا بھی آتا ہے، پہننا اوڑھنا بھی آتا ہے، رہن سہن بھی آتا ہے، اور اولاد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر فرمائے۔ فوزیہ بہن نے رحیم یار خان سے پوچھا کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ یعنی اچھا یہ مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ ادھورا خواب تھا، تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں تاکہ وہ بعد میں ہم سے رابطہ کریں تو پھر ہم کو صحیح سن کر صحیح تعبیر بتا سکے۔ بس صرف ہم نے یہ سنا تھا کہ امی گھر میں کھڑی ہے، تو باقی کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا جی، اس کے بعد واکینڈ سے بہن نے پوچھا کہ فجر کی نماز سے پہلے کھلے سے میدان میں ہیں، مختلف پھل ہیں، خود بھی کھا رہی ہیں اور اوروں کو بھی دے رہی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بھی رزق حلال کی طرف اشارہ ہے، اور آپ کی یہ عادت ہے کہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اب اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتی ہیں، مہمان نوازی کرتی ہیں، اس طرف اشارہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ اچھی عادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اسلام کی اچھی بات بتائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام و اطعموا الطعام، کہ سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد انبر بہن نے لاہور سے پوچھا کہ بہت زیادہ انہوں نے گائیں دیکھی اور یہ کھڑی ہیں وہاں پر دعا مانگ رہی ہیں، اور والدہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ کوئی کہتا ہے کہ اپنا نام جو ہے وہ کاغذ پر لکھ دے۔ دیکھیں گائیں جو کھڑی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ سوچیں ہیں، کچھ خیالات ہیں۔ آپ کھڑی دعا مانگ رہی، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب پریشانی ہو، مشکلات ہو یا خیالات ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ آپ کا نام لکھنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ جو آپ چاہ رہی ہیں یا جو آپ کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا فرمائے گا، پوری فرمائے گا۔ بہن نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ کو دفنانا ہے، یہ کہتی میں زندہ ہوں، میں مجھے کیسے دفنا سکتے ہیں؟ اگر آپ شریعت مطالعہ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی، فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرتی ہیں، تو مزید قریب آ جائیے، اور دین سے دور ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس زندگی میں آخرت کی تیاری کی کوشش فرمائیں، دین سے قریب ہو جائے۔ بہن نے کراچی سے پوچھا
पूछा कि बड़ा बेटा मरहूम साथ है, छोटे बच्चे भी हैं, तो ये छोड़ कर जाती हैं, कहती मैं आती हूँ, आगे जाती हैं, जान पहचान का कोई बंदा होता है, खजूर होती है, खाती है, वापस आती हैं, तो वो बेटा चला जाता है, कुछ नाराज़ मालूम होता है। कोई ऐसी बात नहीं मेरी बहन, बात ये कि वो बिछड़ चुका है ना, इसलिए ये ख्वाब आपने देखा है। बस आप इस साले सवाब करें, दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में आला मकाम नसीब फ़रमाए, शहादत का रुतबा नसीब फ़रमाए, और अल्लाह करीम आपको भी मेरी बहन सब्र जमील और उस पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अरशद भाई ने सरगोदा से पूछा, दरिया का पानी देखते हैं, गंदा देखते हैं। बाज़ औक़ात कोई दीन से दूर हो या अक़ायद के मामले में कोई सोचे हों तो ऐसा ख्वाब नज़र आता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर शैतान भी इंटरफेयर करता है। तो बहरहाल दोनों चीज़ें आप देख लें, जो चीज़ है उसे दूर करने की कोशिश फरमाएं। कामुकी से बहन ने पूछा कि इनकी नन मरहुमा जो है वो खड़ी हुई हैं, कोई पर्ची उन्होंने पकड़ी हुई है और रो रही हैं, आप उनको इसाले सवाब कीजिए, इसाले सवाब की ज़रूरत है, दुआए मग़फ़िरत की ज़रूरत है। अपनी टांगों पर थप्पड़ मार रही हैं, कोई आपके जो बच्चे हैं आप उनकी कुछ परेशान हैं या उन बच्चों में से किसी एक की नाफरमानी पर परेशान हैं, अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत आफ़ियत दे, आपके बच्चों को नेक करे और नेक साले, और अल्लाह ताला अपने और अपने हबीब का भी इताअत गुज़ार बनाए और आपका भी फर्माबरदार बनाए। इसके बाद लाहौर से बहन ने पूछा कि ये और शोहर जो है वो दो चारपाइयों पर हैं और जैसे सैलाबी पानी दरमियान में है, फिर वो उनको जगाया, वो डर रहे हैं, कहते हैं अजीब अजीब बलाएँ हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, सोने से पहले बावज़ू होकर सोएं और आयतुल कुर्सी पढ़ के सोएं, अपने शोहर से कहें और ख़ुद भी, और सीधी करवट पर सोएं, इंशाल्लाह खैर होगी। शाजिया बहन ने मानसरा से पूछा, कुछ दिन कबल मंगनी हुई, इनके हाथ में ख्वाब में कट लग जाता है तो मंगेतर मरम पट्टी कर रहे हैं, बाज़ार में परफ्यूम लगाती हैं, बहुत सी परफ्यूमें होती हैं। ये माशाल्लाह मेरी बहन बेटी आपके लिए बहुत प्यारा ख्वाब है, बहुत अच्छा ख्वाब है, आपकी आने वाली ज़िंदगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुशियों से भर दे। मोहम्मदपुर से बहन ने पूछा, किसी घर में है, वो इनके बालों पर कुछ लगाती हैं और सही हो जाते हैं, इनकी भाभी इनके बाल एक तरफ से बनाती हैं और बहुत खूबसूरत बन जाते हैं, आपको कोई इंशाल्लाह खुशखबरी नसीब होगी इंशाल्लाह, और जिसका असर आपके ज़िंदगी पर इंशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ेगा। मोहम्मद शाकिर साहब का ख्वाब है वो हमने बयान कर दिया। नाज़रीन व सामीन, इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम जिसे आप हर जुम्मतुल मुबारक और हफ्ते की शाम 7 बजे से लाइव देखते हैं, उस दोपहर 12 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में देखा जाता है। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इसके साथ साथ नाज़रीन आप इसको देखना चाहें तो यूट्यूब पर भी आप ख्वाब क्या कहते हैं, आप इस प्रोग्राम का नाम लिखें और इसके साथ साथ जो है वो डेट डालें, तो डेट के साथ सर्च करें तो आप इस ख्वाब की ताबीर को आप दोबारा इस प्रोग्राम को दोबारा देख भी सकते हैं इंशाल्लाह। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले जुम्मतुल मुबारक में शाम में इसी टाइम फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम ख्वाब क्या कहते हैं कि मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी और ARYQ TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हम सब का हामी और नासिर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।